عبد الباسط صاحب، جے شنکر کے دورے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں تو اس کو ایک کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہا، اچھا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ ایس سی او کی ایک سمٹ ہو رہی ہے، ملٹی لیٹرل سمٹ ہے، پاکستان نے میزبانی کرنی ہے، ہر ملک میزبانی کرتا ہے۔ میں مطلب یا بہت سے لوگ اس کو بریک تھرو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں دیکھتا، کیونکہ بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان اور بھارت کی اپنی اپنی پوزیشنز ہیں 5 اگست 2019 کے بعد سے۔ تو میں کوئی ایسا نہیں، اگر مودی آ جاتے تو یقیناً ایک بہت بڑی بات ہوتی، لیکن چونکہ پاکستان اور بھارت نے جب بھی ایس سی او کی ہیڈس آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں شرکت نہیں کی، تو اس لیے مودی صاحب کا بھی آنا نہیں بنتا تھا، وہ انپریسیڈنٹڈ ہو جاتا۔ تو چونکہ یہ ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ نہیں ہے، ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہے، تو اس میں ٹریڈیشنلی بھارت اور پاکستان اپنے وزرائے خارجہ بھجواتے رہے ہیں یا کچھ اور نمائندے بھجواتے رہے ہیں۔ تو یہ کیونکہ باقی جو ممالک ہیں نا، ان کا نظام صدارتی نظام ہے، اور پاکستان اور بھارت کا ہمارا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تو ہمارا چیف ایگزیکٹو چونکہ وزیر اعظم ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو میں اس کو کوئی اتنا بریک تھرو نہیں دیکھ رہا، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ کچھ بائیلیٹرل ملاقات بھی نہیں ہوگی آن دا مارجنز، کیونکہ جے شنکر نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ بائیلیٹرل وزٹ پہ نہیں جا رہے، وہ ایس سی او کی سمٹ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہے کہ سامنے کچھ نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہ ہو، ایسا تو نہیں ہونے کی توقع کہ ہمارے وزیر خارجہ اور جے شنکر صاحب آپس میں بیٹھے ہوں اور پھر بعد میں کوئی اعلامیہ یا مشترکہ پریس کانفرنس کریں، لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بیک چینل ڈپلومیسی بھی چل رہی ہوتی ہے، تو کہیں کسی کمرے میں الگ سے بیٹھ کے کچھ بات چیت ہو جائے؟ جی، بیک چینل ڈپلومیسی کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے، اور میں خود بھی 1-2 سال سے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ باقاعدہ مذاکرات شروع ہوں۔ میرے اپنے خیال میں اس وقت پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ باقاعدہ فارمل اسٹرکچر ڈائلاگ پروسیس شروع ہو، کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس فریم ورک 2 موجود ہیں، وہ تو یا 10 جولائی 2015 کا اوفا کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے، یا پھر 9 دسمبر اسلام آباد میں جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوئی تھی وہ ہے۔ تو دونوں فریم ورکس جو ہیں وہ 5 اگست 2019 کے پہلے سے ہیں، تو یہ دونوں جو میرے حساب سے ہماری جو کشمیر پہ پوزیشن ہے اس کے ساتھ دے ناٹ ان کانسوننس ود دیٹ، تو ہمیں رادر دین کہ ہم فارمل اسٹرکچر ڈائلاگ کی جانب جائیں، میرے اپنے خیال میں ہمیں بیک چینل ڈپلومیسی ہی کرنی چاہیے اس وقت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایس سی او جیسا بڑا فورم ہے، ہم اس کی میزبانی کر رہے ہیں، اگرچہ دوسرے ملک بھی میزبانی کرتے رہے ہیں، لیکن ایسے جنکچر پہ جہاں پر پاکستان کے بارے میں ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان شاید ویسٹرن بلاک کو چھوڑتا ہوا ایک سائنو رشین بلاک کی طرف جا رہا ہے، تو کیا ہمارے لیے اور اس اجلاس کے بعد کوئی کوشچن آف بیلنس بھی ہوگا کہ کہیں ہم زیادہ تو نہیں ادھر چلے گئے؟ دیکھیے، یہ بھی بحث میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی بہتر بحث نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے ہمیں بالکل یہ ہمارے پہ واضح ہو جانا چاہیے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایوالو ہو رہی ہے۔ جس طرح گلوبل ڈائنامکس ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس میں آپ کچھ بھی کر لیں، آپ امریکہ میں بھارت کی جگہ نہیں لے سکتے۔ اس وجہ سے جو آپ کی بات ہے کہ بلاک کوئی بننے جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت چائنا، رشیا یا پاکستان یا ایران فار دیٹ میٹر، ایران اور رشیا اور چائنا کا تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن پاکستان کی اپنی کچھ کمپلشنز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ افغانستان کا مسئلہ ہے جو ایک ہمارے لیے بھی مصیبت کا باعث بنا ہوا ہے، اس پورے ریجن کی ترقی میں بھی ایک اس کی وہ رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے، اور ایس سی او میں افغانستان کو ایک آبزرور کی حیثیت بھی حاصل ہے، تو کیا اس موقع پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روس اور چائنا جو افغانستان کو امریکہ کی نسبت ڈیفرنٹلی ٹریٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ الائنمنٹ کی کوئی صورت پیدا کریں اور افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈیپتھ میں لے کے جائیں، وہ جو یعنی پریڈکٹیبل مینر میں آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ
کبھی ہم بارڈر بند کر رہے ہیں، کبھی کھول رہے ہیں، کبھی غصہ آ رہا ہے ہمیں، کبھی گولیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ افغانستان ہمارا کیا ہے۔ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کبھی ہم اس کو ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ افغانستان طالبان کے اندر ہمارا ہاسٹائل کنٹری ہے یا ہمارا بردرلی کنٹری ہے۔ کبھی کبھی ہم اس کو انڈیا کی اس پہ مقام پہ لے آتے ہیں، جس طرح بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے ہم اسی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے افغانستان بہت اہم ملک ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اس کی اہمیت میں کمی نہیں آئی۔ میں پچھلے کئی سالوں سے یہی کہہ رہا ہوں، بلکہ جب سے طالبان آئے ہیں 2021 میں، تو میرا تو یہی خیال تھا کہ شاید ہم تھوڑی سی کوئی لیڈ لیں گے طالبان کی ریکگنیشن کے لیے کہ ان کو دنیا تسلیم کر لے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اننیسیسریلی ریجنل کنسنسس کے ساتھ نتھی کر دیا۔ ایس سی او کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ریجنل انگیجمنٹس کے حوالے سے بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے، تو اس سچویشن میں کیا ہم میں اتنی اہلیت ہے، یعنی پاکستان میں اتنی اہلیت ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے اس طرح کو کوئی فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیے جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے obviously بڑی اہم آرگنائزیشن ہے ہمارے لیے، اور چونکہ سارک اس وقت ڈسفنکشنل ہے، ای سی او ایک لحاظ سے وہ بھی اتنی افیکٹو نہیں ہے کہ اس کے بنیادی طور پہ جو اس کا مسئلہ ہے اس کا سیکریٹریٹ تہران میں ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی اس طرح فعال نہیں ہو پائی جس طرح ہم نے چاہا تھا سوویت یونین کے کلیپس کے بعد۔ تو ایک ایس سی او ایک ایسا فورم ہے جہاں بڑے بڑے ممالک موجود ہیں، لیکن یہاں پہ مسئلہ بھی ہے، بھارت موجود ہے، بھارت کے چائنا کے ساتھ ایشوز ہیں، ہمارے بھارت کے ساتھ ایشوز ہیں، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایس سی او کی بھی جو پوٹینشل ہے وہ اس وقت لمیٹڈ ہے، کیونکہ جو انٹرا آرگنائزیشنل ایشوز ہیں وہ شاید اس کو اس کا پوٹینشل اچیو نہ کرنے دیں، اور ہمیں مستقبل میں ہمیں نظر آئے گا کہ چائنا اور رشیا بھی انڈیا کو دیکھیں گے کہ انڈیا ہیز بیکم دا میجر امپیڈیمنٹ ٹو ایس سی او ڈیولپمنٹ۔ یہی حال برکس میں بھی ہوگا، لیکن فی الحال چونکہ ایس سی او میں اور ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان ایک دیکھیے امپورٹنٹ ملک ہے، ہم ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا کو ہم اسٹیڈل کرتے ہیں، ہماری پریزنس اس علاقے میں ہے۔ پھر گوادر جو ہے سی پیک جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، تو ہمارے لیے ہماری اسٹریٹجک لوکیشن تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیس کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ، لیکن بہرحال ہمیں ایک موقع ملا ہے، ہمیں پاکستان کو بہتر طریقے سے پروجیکٹ کرنا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایس سی او سے کچھ نہ کچھ تو نکل ہی آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ بائیلیٹرل میٹنگز بھی ہوں گی، تو بائیلیٹرل میٹنگ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گا رادر دین کہ ایس سی او کی اپنی کارکردگی میں، کیونکہ یہ ایسے اجلاس میں بائیلیٹرل میٹنگز آر ویری امپورٹنٹ کہ وہاں سے کیا نکلتا ہے۔ تو لاسٹ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ منیمم آؤٹ کم فار پاکستان اپارٹ فرام دیٹ کہ پاکستان میں ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے، پاکستان کے اندر لوگ آئے ہیں، پاکستان کی جو سیاسی تنہائی تھی عالمی طور پہ اس میں بھی کچھ کمی دیکھنے میں آئے گی، تو یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ پولیٹیکل آؤٹ کم کے علاوہ بھی کچھ ہمیں میسر آ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، دیکھیں آپٹکس تو بڑے اچھے ہو گئے، آپٹکس ہو جائیں گے انشاءاللہ، خیر خیریت سے ہو جائے گی، اچھا اسلام آباد ڈکلیریشن بھی ایشو ہو جائے گا، اس میں تقریباً تمام ایشوز ہی ہوں گے، کشمیر آبویسلی جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں وہ نہیں ہوں گے، لیکن اچھا میں امید کرتا ہوں کہ اچھا ڈکلیریشن آئے گا۔ میرے خیال میں پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ایس سی او کے بہت سے ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی ایسا ایک ہمیں پاکستان اسلام آباد میں کسی ایک ایسے ایکٹیویٹی کا، چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، مثال کے طور پر دیکھیں نا جو ایس سی او کا ٹیررزم کا جو ہے ریجنل اسٹرکچر، وہ ازبکستان میں اس کا ہیڈ کوارٹرز ہے، تو ہمارے بھی کوشش ہونی چاہیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ایس سی او کی ہو جس کا ایک کوئی ہیڈ کوارٹرز پاکستان میں ہو جائے، سیکریٹریٹ پاکستان میں بن جائے، تو اس سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی بات ہو، فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بات ہو، تو اس قسم کے جو ایشوز ہیں جو ایس سی او میں ڈسکس ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ہمیں کوئی آرگنائزیشن سیٹ اپ ایس سی او کا پاکستان میں مل جائے جس پہ ہم فردر بلڈ کر سکیں۔